اچھا کون سے فرقے کے علماء دین سے رابطہ کرنا چاہیے؟ ان کا سوال ہے کون کے سے فرقے کے؟ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اسی علاقے کے علماء دین سے. اگر اختلاف پاؤ تو پھر پلٹو، پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا. قرآن میں ہی ڈھونڈو، نہیں ملتی حدیث میں ڈھونڈو، پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن اختلاف پیدا نہیں کرنا کہ ہم یہ پوچھیں بھائی کون سے فرقے. بھائی جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے علماء دین ہمارے لیے محترم ہیں. جو ان کی کمی ہے انہیں دور کر دو. دوسروں کی نظر میں تو کافر ہیں اور مشرک ہیں. ایسا ہے وہ اپنے آپ حساب دیں گے. آپ کی نظر میں تو نہیں ہے. آپ بچو کسی کو کافر کہنے سے، مشرک کہنے سے، کیونکہ سب نے انڈیویجولی اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے وہ کیا کر رہا. انہوں نے اپنا حساب اپنا آپ دینا. جو کسی پہ کفر کے فتوے لگائے گا، کوئی حنفی ہو مان لو اہل حدیث کو کافر کہنے لگے تو وہ اپنا آپ بھگتے گا. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہم سے اتنا ہی پوچھے گا. اللہ نے ہمیں 100 روپے دیے، 100 کا حساب لے گا. ہم کیوں چکر میں پڑے امریکہ والے کیا کر رہے ہیں، اہل حدیث کیا کر رہے ہیں. آپ کا دل ٹھکرا نہیں آپ کے علماء پہ. اگر ان کی کسی بات میں اختلاف ہو تو اللہ نے اسی آیت میں قرآن میں بات کہی، پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پلٹو قرآن اور حدیث کی طرف. لیکن کم سے کم اگر آپ کی تسلی ہو جاتی ہے اپنے علاقے کے علماء دین سے، کیوں ہم اختلاف میں پڑیں. بہت امت پھٹ گئی یار، اسے جوڑنے کی کوشش کرو. ایک سوال ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع لینا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہیں پانی کی بوتل 15 روپے کی ہے اور کہیں 50. ان کا سوال یہ ہے کیا آٹے میں نمک کے برابر نفع لینا ہی ضروری ہے؟ نہیں بھائی، اسلام تو کہیں یہ تو لوگوں نے خود بنا رکھی بات، نبی کی بات فرمائی بھی نہیں ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر. آپ کتنا ہی نفع لے سکتے ہو. اب ایک جگہ کسی نے 50 لاکھ روپے مہینے پہ لے رکھی کرائے پہ، اور ایک جگہ وہ پھڑ لگا لی اس نے ایسے ہی، وہ 15 روپے کی بوتل بیچ رہا، اسے 2 روپے بچ رہے. وہ 50 لاکھ کی جگہ لی ہوئی ہے، 50 کی بوتل نہیں بیچا ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ الگ الگ سچویشن کے حساب سے، اسی لیے اسلام نے طے نہیں کیا نفع. جتنا مرضی نفع لے، لیکن اس میں ایک بات یہ دھیان رکھیں، نبی نے یہ بات فرمائی ہے ایک بار کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو، جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو وہی اپنے لیے پسند کرو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جتنا بے تحاشا نفع آپ لے رہے لوگوں سے، لوگ بھی آپ سے نفع لیں، اگر منظور ہے آپ کو تو پھر ٹھیک ہے. مان لو کوئی دال 20 روپے کی ہے بازار میں، کوئی آپ کو 200 روپے کی دے رہا، اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اپنے آپ کو سامنے رکھے کہ میں انہیں کیوں لوٹ رہا ہوں، لوگ مجھے نہ لوٹیں. آپ خود تو یہ چاہتے ہو. قرآن میں اللہ نے یہی کہا کہ جب یہ تول کے دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈنڈی مار لیں، اس میں کم تول دیں، اس کا مفہوم ہے آیت کا. اور جب لیتے ہیں تو چاہتے ہیں ہمیں زیادہ مل جائے. قرآن کی آیت ہے. تو یہ ہمارا مزاج بن چکا کہ ہم یہ چاہتے ہیں خود تو ڈھونڈتے پھریں گے سستی سے سستی چیز اور دوسروں کو لوٹ لیں. تو مزاج جیسا ہو، جیسا آپ کا حساب کتاب ہو، جیسا اپنے لیے پسند کرو ویسے سامنے ہو. جو لوگ جاب کرتے ہیں اور ان کا ای پی ایف کٹتا ہے، فنڈ کٹتا ہے ای پی ایف منتھلی، اس میں انٹرسٹ آتا ہے، تو کیا اس انٹرسٹ کو کسی غریب کو ہاسپٹل میں کسی بیماری میں دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے جو فنڈ آتا ہے جاب میں جو کٹتی ہے تنخواہ میں سے، کیا اسے کسی غریب کو دے دیں جو اس کا انٹرسٹ ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا. آپ نے جان بوجھ کے وہ بیاج نہیں لیا. آپ اسے لے لو اور اسے یا تو کسی کا بیاج کا کوئی پیسہ کسی کے سر کھڑا ہو اس میں دے دو، یا پھر آپ کہیں پیاؤ وغیرہ باتھ روم وغیرہ بنوا دو بنا ثواب کی نیت سے، یا کسی کا قرض اتروا دو، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کسی ہاسپٹل وغیرہ میں. اسلام میں کانٹیکٹ میرج کا کیا ہوگا؟ کانٹیکٹ میرج مطلب طے کر کے شادی طے کر کے لیونگ ریلیشن شپ میں رہتا ہے، سال بھر کے لیے رہ رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کانٹیکٹ میرج یعنی کہ لیونگ ریلیشن شپ کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صرف شادی سے پہلے ایک بار بات چیت کرنے، ایک بار دیکھنے کا حکم ہے. نبی نے دیا کہ لڑکا لڑکی ایک بار دیکھ لیں اور بات چیت کر لیں کہ لڑکی کوئی گونگی نہ ہو، لڑکا کوئی حقلا نہ ہو، لڑکے میں کوئی عیب نہ ہو کہ لڑکی منع کر دے، تو اس ٹائم انہیں حق ہوتا ہے کہ منع کر دیں. باقی اسلام میں عورت مرد کا ملنا، بات کرنا یا چھونا چھوانا سب حرام ہے. یہ جو انگیجمنٹ کے بعد آج کل فون پہ باتیں کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گھومنا سب حرام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ماں باپ سے کہ رشتہ کرنے کی بجائے نکاح کر دیا کرو، رخصتی اپنے حساب سے کر دو بعد میں، کم سے کم وہ میاں بیوی بن جائیں. اگر وہ گھومے پھریں بات چیت کریں تو انہیں کم سے کم یہ تو ہو کہ ہم پاک ہیں، ورنہ بعد میں بڑی گلٹ ہوتی ہے. ایک دوسرے کو جذبات میں آگے چھو لیا، کوئی حرام کاری ہو گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو آخرت بھی داؤں پہ لگ گئی. تو اس لیے جبھی تو نبی نے کہا کہ جب مناسب رشتہ مل جائے جلدی کرو شادی میں. حضور کی ایک حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے میسیج ہیں، ہم مانتے ہی نہیں.
ابھی تو ہمارے پاس حساب نہیں ہے, ابھی تو ہمارے پاس کمرہ نہیں ہے, ابھی تو ہمارا حساب, مطلب ارے بھائی حساب کیا یار, اسی ٹائم رشتہ کرنا, پھر ہاتھ کے ہاتھ رشتہ کرو, تیسرے دن شادی کرو. موقع ہی کیوں دے رہے آپ جوان بچوں کو؟ یہ بیڑی وغیرہ جو ہے گٹکا یہ نشہ ہے یا نہیں, اس کے بنا بھی رہتا ہے نہیں, صبح ہی اٹھتے 8 بجے بیڑی منہ میں آ جاؤ. ان کا سوال یہ ہے کہ بیڑی اور گٹکا وغیرہ نشہ ہے, ان کے بغیر آدمی رہتا نہیں. ہاں بھائی یہ ہلکا نشہ تو ہے, لیکن جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں کے علماء دین نے اسے مکروہ قرار دیا. حالانکہ سعودی عرب کے 300 عالموں کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے بیڑی, سگریٹ اور گٹکا, لیکن جس علاقے میں ہم رہ رہے تو وہاں انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا. اور نبی کی ایک حدیث یہ ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل اور آسان میں سے کچھ چننا ہوتا تو آسان کو چن لیتے تھے. تو یہاں جس حالات میں, جتنی ٹینشن میں, جتنے برے حال میں لوگ رہ رہے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا سہارا چاہیے. تو بیڑی اور گٹکا وغیرہ جو ہیں, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کم کر دو بھائی, چھوڑنا مت. جتنی ٹینشن میں تم رہ رہے, خدا نہ خواستہ بیڑی چھوڑ دیا, شراب کی طرف چلے گئے, تو ہلکا پھلکا سہارا جو لوگوں کے بیچ میں وہ پی سکیں. ایسا نہ ہونا تنہائی میں پھر وہ شراب کی طرف یا اسمیک کی طرف چلے جائیں. آپ یقین کریں اتنا برا حال ہے اس ٹائم امت کا, اتنی اسمیک پی رہے بچے کہ بس اگر یاد آ جائے رات میں نیند نہیں آتی کہ میرے نبی کی امت کا یہ حال ہے. تو اس لیے بالکل اعتراض نہ کرو, نہ کسی کو ٹوکو, کم کرنے کی بات کرا کرو, کیونکہ کوئی نہ کوئی سہارا آدمی کو چاہیے. ایک بہن کا سوال ہے, حیض کے دنوں میں کوئی بچہ پوچھے کہ کیا نماز پڑھ لی, تو کیا جواب دیا جائے, کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, بچہ کوئی پوچھ لے ماں سے, بہن سے کہ بھائی نماز پڑھ لی, اور وہ ہے حیض میں پڑھ سکتی نہیں, تو کیا جواب دے, کیا جھوٹ بول دے کہ ہاں پڑھ لی؟ بھائی جھوٹ سے تو بچنا چاہیے اسلام میں. دیکھو جبھی ہمارے بزرگ یا علماء دین یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حیض کے دنوں میں نماز کے ٹائم وضو کر کے مصلی پہ ضرور بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر. ایک تو اس سے ان کی پریکٹس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ 5 6 7 8 دن مان لو نماز نہیں پڑھی تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بڑا معاملہ, بہت ساری عورتوں کی نمازیں اس طرح چھوٹتی ہیں. تو اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے. تو اس میں پھر یہ کہہ دے کہ ہاں پڑھوں گی, اگر کوئی بچہ پوچھ لے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں پڑھوں گی, مطلب یہ نہ کہے کہ ابھی 3 دن بعد پڑھوں گی یا 5 دن بعد پڑھوں گی, مطلب کچھ اس طرح کی بات ہو کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ بیٹھے گی اس ٹائم وضو کر کے مصلی پہ, نماز نہیں بھی پڑھے تو آتے آتے بچوں کو دکھ جائے گی مصلی پہ, تو اس طرح سوال ہی نہیں کریں. بھائی آپ یہ دیکھو نا, ان کا سوال یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں عورتیں مصلی پہ بیٹھیں تو کیا مصلی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں, ناپاک نہیں ہوتا. ناپاک اس چیز سے ہوتا ہے جو ناپاکی ظاہر ان کے جسم پہ لگی ہوئی ہو, اس میں تو بالکل پیک ہے. آپ کا کھانا وہ بناتی ہیں, آپ کے کپڑے دھوتی ہیں, آپ کی روٹیاں پکاتی ہیں, کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. تو وہ کوئی کچھ نہیں, ٹوپی میں کیا رکھا ہے یار, میں بتا تو رہا آپ کو. روٹی, ایک منٹ بھائی, روٹی آپ وہ روٹی بنا رہے ہیں, اس کا تو آٹا جو گیلا آٹا ہے اسی پہ اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. ٹوپی تو بہت بات کی چیز ہے. اسی سے جڑا ہوا سوال ہے, کیا ناپاک بدن پر پاک کپڑے پہننے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ مطلب اگر ناپاکی ہے, ہاں مان لو غسل واجب ہے, ابھی غسل نہیں کیا اور اس پہ پاک کپڑے پہن لیے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی, اگر انہوں نے اپنی گندگی دھو لی اور ابھی غسل نہیں کیا تو وہ بدن ان کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی گندگی لگ رہی ہو, گندگی وہ دھو چکے, تو بالکل سوکھا بدن ہے, سوکھے کپڑے پہنے پھر اتار کے غسل کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, بالکل پاک ہیں کپڑے, کوئی ناپاک نہیں ہوتے اس طرح. دعوت ایک آدمی کی ہے اور اس کا دوست آ گیا اور وہ گیا وہاں پہ اور وہ مطلب اجازت نہیں لی اس نے, تو کیا وہ وہاں پر لفافہ وغیرہ پکڑا کے کھانا کھانا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دعوت نہیں ہے, کسی دوست کے ساتھ چلا گیا, کچھ لفافہ دے دیا وہاں اور یہ تصور کر لیا کہ اس لفافے کے بدلے میں کھانا کھا رہا ہوں, یہ سوال ہے اصل میں آپ کا. نہیں بھائی بالکل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی اور کوئی صحابی ساتھ ہوئے تو حضور نے اس میزبان سے پہلے اجازت چاہی کہ بھائی اس طرح میرے ساتھ 1 یا 2 آدمی ہیں اور آپ اگر اجازت دو تو میں انہیں لے آؤں. کون منع کرتا ہے؟ آپ اگر اجازت لے لو گے تو آپ سنت پہ بھی ہو اور اس کے لیے بھی جائز اور آپ کے لیے بھی جائز, ورنہ پھر وہی آخری خطبے میں کسی کی چیز بنا اس کی اجازت لینا جائز نہیں ہے. تو آپ اگر وہاں لے کے جا رہے ہیں, مان لو اس نے 300 آدمیوں کا انتظام کیا اور ہر ایک کے ساتھ ایک اس طرح کر کے 100 آدمی بڑھ گئے, تو اس کے تو کھانے کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے, چیزیں کم پڑ جائیں گی.
اس کی تو بے عزتی ہو گئی وہاں پہ. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. کبھی اگر ایسا ہو بھی تو آپ پہلے فون پہ اجازت لے لو. اور اگر وہ منع کر دے کہ نہیں بھائی میرے پاس حساب اتنا ہی ہے, مان لو انہوں نے پیکیج لے رکھا کسی سے 1500 روپے پر ہیڈ کا, اور آپ ساتھ میں لے جا رہے ہیں, اسے دکھیں گے وہ 1500 روپے, اور وہ منع کرے تو برا نہ مانو. یہ سب اسلام کی قدریں ہیں. کچھ لوگ میں بچے اڑ جاتے ہیں. بچے جو ہیں ان کی بھی اجازت لینی چاہیے, کیونکہ بچے کی بھی پلیٹ الگ ہی ہوتی ہے. تو اس لیے بالکل ان چیزوں سے بچوں. میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ اپنے ساتھ ضرور 1-2 لوگوں کو ساتھ لائیں گے, اس سے نظام دھرم برم ہوتا ہے. آپ بنا اجازت کسی کے گھر جا رہے, کہاں کی تک ہے, شرم نہیں آتی؟ بے شرم ہو چکی امت. کوئی فنکشن ایسا نہیں میں نے دیکھا کہ جس میں ایک کے ساتھ 1-2 لوگ نہ آتے ہوں. کم سے کم 50-60 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ 2 یا 3 کو یا 1 کو لاتے ہیں. منع نہیں کر سکتے, شرم ایسی ہے, لحاظ ایسا ہے. مگر اندر سے تو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی فلاں چیز, مان لو کسی نے کوئی مہنگی چیز وہاں پہ آپ کے لیے اوبلائز کرنے کے لیے لے رکھی, کوئی گفٹ ہی رکھ رکھا, یا کوئی مان لو کلفی ہے, یا کسی سے کوئی آئس کریم کا ٹھیکہ کر رکھا, بھائی 50 روپے کی آئس کریم ہے 300 پیس لگا دینا. اب جنہیں بلایا وہ تو خالی جا رہے ہیں, اور جنہیں آپ ساتھ لائے وہ کھا پی کے جا رہے ہیں. کیسے جائز ہو جائے گا؟ اسی میں ایک سوال ہے اور جڑا ہوا. اکثر کر کے دوست یہ کہتے ہیں کہ اس کی فیملی کی دعوت ہے, فیملی سے کوئی جائے گا تو اپنے دوست کو کہتے ہیں تو چل. ان کا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیملی کی دعوت ہے, اس کے بدلے میں تو چل. اس نے فیملی کی دعوت کی, اس نے شہر کی دعوت نہیں کی. تو اس لیے اجازت لیں پہلے کہ بھائی ہمارے گھر سے کوئی نہیں آ پا رہا, میرا ایک دوست ہے, اگر آپ اجازت دو تو میں اسے لے آؤں. لیکن پھر وہی بات ہے, اگر وہ منع کرے تو برا نہ ماننے ہیں, اس سے تعلق نہ خراب کریں اپنا. سوال ہے کیا مسجد کی ٹوپی میں نماز نہیں ہوتی؟ ان کا سوال ہے کیا مسجد کی ٹوپی میں نماز نہیں ہوتی؟ نہیں, نماز تو ہو جاتی ہے بھائی, مگر آپ خود سوچ کے دیکھو جتنی گندی ٹوپییں وہ ہیں. آپ کسی آفس میں کسی ڈی ایم کے آگے یا ایس پی کے آگے یا تھانے میں جا سکو اس ٹوپی کو اوڑھ کے, اور کس کے آگے آپ کھڑے ہو رہے ہیں, کس کے آگے آپ ہاتھ باندھے کھڑے. تو اس لیے ان ٹوپی, اور وہ ٹوپیاں ہوتی کیا ہیں, ایک سجدے میں تو نیچے جا کے پڑے ہوں دوسرے کے پیروں میں, ان کی ویلیو کیا. ٹھوکر مارتے ہیں لوگ, بچوں کو میں نے اڑاتے ہوئے دیکھا کھیلتے ہوئے ان سے. یہ کوئی ٹوپیاں اتنی گندی اور میلی کہ اگر وہ کوئی پیچھے سے لا کے ٹکے, وہ سر ہی منع کرے کہ بھائی میرے پر مت ٹکا, بار بار ہلا کے آدمی پیچھے گرائے. اتنی گندی ٹوپی ہوتی ہیں, وہ ٹکنے کو تو سر ہی لینے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے سائز ہی الگ ہوتے ہیں. ایک ہے جی, شادی کو تو سنت پہ بڑا زور دیتے ہیں, بھائی شادی کرنا سنت ہے, نہیں تو یہ ہے. اور شادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ دھیان نہیں دیتے ہوں, ان کی نسل خراب ہو رہی ہے, نہ دیکھتے ہوئے ہماری بچے کیا کر رہے ہیں, کس طرح سنوریں گے, کوئی دھیان نہیں, وہ سنت نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کرنا تو سنت بتاتے ہیں اور بچوں کو دھیان نہیں کرتے. یہ تو بالکل مطلب غیر ذمہ داری والی بات ہے. جو اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اس کا پورا حساب لے گا وہ. میں بتاتا رہا ہوں, اگر اس نے آپ سے 100 روپے دیا آپ کو تو 100 روپے کا حساب لے گا. یہ تھوڑی کہ آپ 10 روپے کا حساب دے کے ادھر ہو جاؤ گے کہ جی میں نے تو نکاح کر لیا تھا. ان بچوں کی تربیت ذمہ داری بتائیں نبی نے, حدیثوں میں ذمہ داریاں آئیں, ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے. اگر وہ ان حدیثوں پہ پورے نہیں اترتے تو لازمی بات ہے پکڑ ہوگی ہر حال میں. سوال ہے, میں نے جمعے کی نماز کی وجہ سے کام سے چھٹی کا ارادہ کیا تھا, مگر اب چھٹی نہیں کر پاتا ہوں, کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے کام کی وجہ سے مطلب کام سے چھٹی کا ارادہ کیا تھا جمعے کی, لیکن اب ٹائم نہیں ملتا تو چھٹی نہیں کر پاتے, کیا کریں بھائی. اگر آپ نے اللہ سے کمٹمنٹ کیا تھا, کوئی قسم کھائی تھی, کوئی نظر مانی تھی, پھر تو آپ کم سے کم 10 لوگوں کا ایک دن کا کھانا کھلا دیں اور اس قسم سے بری ہو جائیں, جو قرآن نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے. اور اگر آپ وہ کمٹمنٹ پورا کر سکتے ہو تو کام تو چلتے رہیں گے یار ساری عمر. ایک ایکسیڈنٹ میں آدمی گھر پڑا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے اگر جمعے کا دن ہے, منائی کوئی نہیں ہے کام کی جمعے کے دن. قرآن نے خود کہا کہ جب جمعے کی اذان نماز ہو چکے اس کے بعد فضل اللہ کا تلاش کرو. اللہ تو خود کہتا ہے کہ اس دن بھی آپ بزنس کر سکتے ہو, فضل تلاش کرو. لیکن اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ اس طرح کا کیا اللہ سے تو آپ کو نبھانا چاہیے. نہیں نبھا پا رہے تو میں نے حل بتا دیا کہ قسم کا کفارہ دیتے ہیں. اور اگر آپ نے قسم نہیں کھائی تھی, اپنے آپ ہی طے کیا تھا اپنے آپ, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ صدقہ کر دیں. کئی بار ایسا ہوتا نا کہ تبلیغ جماعت والے آتے ہیں کہ بھائی وہ چلو, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں چلو آ رہے ہیں, تو آ رہے ہیں ان کا وعدہ ہو گیا یا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, کئی بار تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ چلو ہم آ رہے ہیں, تو وہ ان کا وعدہ ہو گیا کیا؟ بالکل بھائی وعدہ ہو گیا.
آپ کو جانا چاہیے، ورنہ آپ انہیں کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اتنی جرت ہونی چاہیے آپ کے ایمان میں.